صحیح بتا رہے ہیں؟ ہاں ہر آدمی کہتا ہے مولانا کسی سے بھی پوچھ لو یار یہ شادی میں ناچ گانے کیوں کرے مولانا بڑا غلط ہے. ایک آدمی نہیں کہہ سکتا صحیح ہے. پھر بھی ہو رہے ہیں ناچ گانے شادیوں میں. ڈھول تماشے کیوں ہو رہے ہیں؟ کرنے والے نہیں چھوڑ رہے. برا سب کہہ رہے ہیں مگر پھر بھی ہو رہے ہیں. اب ہے کہ نہیں ہو جب بھی رہے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ برا ایک طرف ہے استعمال ایک طرف ہے. اب سنیں سننے کے لیے تیار. نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ اب سنیں اگر کسی کو جانا تو چپکے سے نکل کے چلے جانا. میں صرف 1 گھنٹہ تقریر کروں گا وہ محبت کے ساتھ سن لینا اور میرا 1 گھنٹہ کدھر گزر گیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے بہت محبت کے ساتھ سننا. اس 1 گھنٹے میں بہت کچھ دے کر کے میں جانا چاہتا ہوں. لوگوں زمانہ مخالفت کر رہا ہے اسلام کی. کل بھی کر رہا تھا آج بھی کر رہا. قیامت تک یہ اسلام کی مخالفت ہوتی رہیں گی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن اب فرق کیوں پڑ رہا؟ کل فرق کیوں نہیں پڑا تھا؟ وجہ یہ ہے مخالفت کل بھی تھی مخالفت آج بھی ہے کل بھی رہیں گی. مگر فرق کیوں پڑا؟ فرق اس لیے پڑا کہ کل تلواروں کے سائے میں بھی سجدے ہوتے تھے. آج مسجد حرام پڑی ہے اس لیے فرق پڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات مذہب اسلام، عظمت اسلام، شہدائے اسلام. اور کچھ لے کر کے جائیں. آپ سنیں فرق کیوں پڑ رہا ہے؟ آج پردے کے خلاف بولا جا رہا ہے، حجاب کے خلاف. کل بھی بولا جاتا تھا لیکن آج کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ کل کیوں نہیں فرق پڑتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ کل خلاف ضرور بولا جاتا تھا مگر پردہ کرنے والی پردہ کر کے رہتی تھی. میری بات اگر غلط ہو تو کھڑے ہو کے کوئی بھی آدمی یہاں کہہ سکتا ہے حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں. اپنی تقریر کو واپس لے لوں گا. پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا جتنے میرے بزرگ حضرات بیٹھے میرے آگے بیٹھے ہیں اور پہلے زمانے کی بات چھوڑ دو. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا نہیں ہے. آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اور آج سے 40-50 سال پہلے یہ بات اور صحیح ہوگی. کون سی؟ پہلے شادیاں ہوتی تھی. شادی کے بعد گونے ہوتے تھے. چالے گونے ہوتے تھے اور وہ گونے اور چالے 4 سال 3 سال شادی کے 5-5 سال میں آتے تھے. یہ بات بھی ہے 5-5 سال میں 5-5 سال لگتے تھے. جبکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے نکاح کے بعد لڑکا لڑکی میاں بیوی ہو گئے. دنیا میں سب سے قریب رشتہ ان کا. شریعت یہ کہہ رہی ہے نکاح کے بعد ایک جگہ کھائیں ایک جگہ پئیں ایک جگہ اٹھیں ایک جگہ بیٹھیں ایک جگہ لیٹیں ایک جگہ سوئیں ایک جگہ آئیں ایک جگہ جائیں. شریعت کہتی ہے یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن کہتا ہے یہ اب ایک دوسرے کا لباس ہو گئے. اس سے زیادہ قریبی کسی کا رشتہ ہی نہیں ہے. میرا بدن کیسا ہے میرا لباس دیکھ رہا ہے. میرا لباس کیسا میرا بدن جانتا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ میرے بدن کو میرے لباس نے چھپا لیا. بڑو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کل اب سنیں آپ جو میں اب بات میں بتانے جا رہا ہوں. نکاح ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے سب سے قریبی رشتہ. قرآن کہہ رہا ہے اس لڑکی کو یہ لڑکا جہاں چاہے آئے لے کے جائے جہاں چاہے لے جائے جہاں چاہے اس کو ساتھ رکھے جہاں چاہے رکھے. اسلام کہتا ہے کہ سب سے قریبی رشتہ نکاح نے اس لڑکے کا اس لڑکی سے بنا دیا جس کا نکاح ہو گیا. مگر شرم وار حیا یہ عالم تھا کہ اگر 5 سال تک بھی گونا نہیں ہوا تو لڑکا شرم کی وجہ سے ایلر شریف میں بھٹکتا بھی نہیں تھا. ارے بھائی تیرا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی کیوں اور نہیں میاں ابھی میرا گونا نہیں ہوا. لوگ کہیں گے لو میاں گونا نہیں ہوا یہ یہاں تک ادھر پلٹتا نہیں تھا. یہ بات غلط ہو تو بتانا پلٹتا نہیں تھا. اگر 5 سال ہو گئے نکاح کو تو اپنی سگی بیوی سے ملاقات تک نہیں ہوئی 5 سال میں. یہ شرم و حیا کا عالم تھا. آج تو خالی منگنی ہو جائے خالی چھلا آ جائے. اتنا بڑا موبائل لے کے گھوم رہی ہے. اتنا بڑا لے کے گھوم رہی ہے اتنا بڑا. اور ایسے چھٹا بات کر رہی ہے جیسے ریپ ہے جس کے کھیت میں جائے کھا کوئی ٹینشن نہیں. اس سے کہو کہ بھائی کس سے بات چل رہی ہے تمہیں پتا نا وہیں سے چل رہی ہے. ارے وہیں سے چل رہی ہے کہاں سے کہ تیرا نکاح ہو گیا ابھی تیری منگنی ہوئی ہے. اور منگنی نے شریعت نے منگنی کو کچھ نہیں مانگا.
تو منگنیاں ٹوٹتی بھی دیکھی ہیں، ہم نے تو براتیں لوٹتی بھی دیکھی ہیں۔ منگنی ٹوٹ گئی تو کیا کرے گی؟ اتنا بڑا موبائل آ جا، وہیں سے آ جا، منگنی میں ہی آ جا، اور منہ چھٹا بات کرے، گھوم رہی ہے منہ چھٹا، جیسے آج کے جانور گھوم رہے ہیں، جس کا کھیت چاہے کھا لیں، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ہاں ارے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ارے یار یہ تو بتا دے نکاح نہیں ہوا تو رشتہ جائے گا۔ مجھے بتاؤ رشتہ کس بات کا؟ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی تو نے اس کا مہر ادا نہیں کیا ہے، کس بات کا موبائل؟ ماں بغیرت بھی منع نہیں کر رہی ہے، بغیر بھائی بھی منع نہیں کر رہا، یہ بدماش باپ بھی منع نہیں کر رہا، اور ایسا چھٹا اس کا موبائل دے کے چھوڑ دیا، جب چاہو بات کرو، جب چاہو بات کرو۔ ارے کیوں کرو؟ جب میرا رشتہ ہوا تھا، لڑکے کی طرف سے موبائل آیا تھا، وہ میرے بھائی تو کہہ دیتا، کان کھول کر سن لے، ہمارے گھر کے یہ طریقے نہیں ہے، اس خاندان کے یہ طریقے نہیں ہے، جب تک نکاح نہیں ہوگا اس کی عزت کی ذمہ داری میری ہے، اور جب نکاح ہو جائے گا اس کی عزت کی ذمہ داری تیری ہے۔ نکاح سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی، نکاح کے بعد تو جیسے چاہے ویسے بات کرنا۔ بہت اچھا پیغام، نکاح کے بعد تیری ذمہ داری، بہت اچھا نکاح سے پیغام، پہلے میری ذمہ داری۔ اچھی بات۔ اگر آج نہ بھائی کہتا نہ باپ، تھوڑی دیر کے لیے کڑوی لگے گی، لیکن میری گارنٹی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ کڑوی لگے گی تھوڑی دیر کے لیے، لو صاحب ہماری بات کو ٹھکرا دیا، مگر بعد میں بڑی میٹھی لگے گی، یار خاندان ہے حیا والا، خاندان کیا ہے حیا والا، حیا ہے بھائی ان کے اندر۔ دیکھو صاحب جب جس کے ساتھ رشتہ ہوا اس کے ساتھ بات کرنے منع کر دیا لڑکی نے، لڑکی کے گھر والوں نے، تو یہ لڑکی غیر سے کیا بات کرتی ہوگی؟ بولو بولو، یہ بات ذہن میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یعنی غیر سے کیا بات کر سکتی ہے؟ پھر لڑکا سوچے گا یار جو رشتہ ہوا ہے وہ بہت بڑھیا ہوا ہے، اور یہ جو لگی پڑی ہیں راتوں دن فون پہ، رشتے میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں۔ یا جب 1 گھنٹہ بات کرو گے تو ضروری ہے کہ 1 گھنٹہ بالکل ٹھیک ٹھیک بات کرو گے، 1 گھنٹہ میں کچھ باتیں ایسی بھی آئیں گی جو پکڑ کے ہو جائیں گی، باقی معاملہ چھوٹ جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ جب بات کرو گے تو ضروری نہیں ہے ساری باتیں صحیح صحیح ہوں، وکیل بھی چھوٹ جاتا ہے، اور وہیں پکڑ لے لڑکا اور لڑکے والے، اور وہیں سے رشتے چھوٹ گئے۔ خبردار، حیا کا دامن نہ چھوڑو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے شکوہ اس بات کا نہیں کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، ہونے دو، کب نہیں ہوئی ہے اسلام کی مخالفت؟ وہ دور بتاؤ کہ جس دور پہ اسلام کی مخالفت نہیں ہونا، اٹھاؤ تاریخ، کون سا دور رہتا ہے کہ جس میں اسلام کی مخالفت نہیں ہوئی ہے؟ کوئی ایک دور بتا دو مجھے، اس سے زیادہ مخالفت ہوئی ہے، جتنی اب ہو رہی ہے نا اس سے زیادہ مخالفت ہوئی ہے، مگر اللہ کی قسم اسلام پہ عمل کرنے والوں نے کہا ہے تم مخالفت کرتے رہو، جان بھی جائے گی مگر اسلام کے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ذرا بول دو یار سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتاؤں گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرعون کا نام سنا ہے؟ سنا نہیں؟ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، کہنے لگا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے خدا ہوں، سب سے بڑا ہوں، میں ہی اعلیٰ ہوں، میں خدا ہوں۔ معاذ اللہ، اس نے اپنے آپ کو جو تھا نا خدائی میں دعویٰ کر دیا۔ ذرا غور سے سننا، کائے میں دعویٰ کر دیا، کائے میں خدائی میں دعویٰ کر دیا۔ خدائی میں جب دعویٰ کر دیا نا تو اس کی ایک کنیز تھی، کنیز جانتے ہیں آپ نہیں جانتے؟ خادمہ، نوکرانی، وہ اسلام پر عمل کرتی تھی، اللہ پر یقین تھا۔ اے نوجوانوں سنو سنو سنو، اے کیمرے والوں ادھر سنو، دیکھو میری نظر سب پہ رہتی ہے، آپ مجھے اتنا بھولا بول بھی مت سمجھو، میں سب پہ نظر رکھتا ہوں، سب بہت تھوڑا مجمع ہے تو میں سب پہ، اور میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ انشاءاللہ جتنی دیر سناؤں گا بہت کچھ لے کے جاؤں گا۔ ہاں ایسا نہیں کہ صبح کو جلسہ کیا تھا وہ ایلر میں بڑا اچھا ہوا، کیا لے کے آئے؟ ارے وہ تو کچھ پتہ ہی نہیں، ایسے نہیں، آپ کہو گے کہ ہاں مفتی صاحب نے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا، اور میری گارنٹی ہے تقریر اتنی آسان کروں گا یاد بھی کرا دوں گا۔ اس کی خادمہ اہل اسلام تھی، کیا تھی؟ اللہ کو ماننے والی، لیکن یہ پتہ نہ فرعون کو تھا نہ فرعون کے گھر میں کسی کو تھا،
نہ فرعون کے حرم میں کسی کو پتا تھا کہ اس کی خادمہ، اس کی کنیز یہ اسلام پر چلنے والی ہے، اسلام کو ماننے والی ہے۔ مدد تو اللہ کرتا ہے، آپ مخالفت کو کبھی نہ گھبرائیں نہ، ہمیں تو خدا کی قسم ٹینشن نہیں ہے، ہمیں ٹینشن اس بات کی ہے کہ تم اسلام سے دور بھاگو، ٹینشن اس بات کی ہے اسلام کے قریب آ جاؤ، جتنی مخالفت کر رہے ہیں نا ایک دن یہی کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے۔ امریکہ کا ایک شخص ہے، اس کا بیان ہے، اس نے عربی پڑھی، عربی گرامر پڑھے، معلوم ہے کس لیے پڑھے؟ اس لیے پڑھے کہ قرآن میں غلطی نکالوں گا اور پوری دنیا کو بتاؤں گا کہ آپ کہتے ہو قرآن میں غلطی نہیں ہے، دیکھو قرآن میں تو غلطی آ گئی۔ جب گرامر پڑھے اور غلطی کی وجہ سے نکالنے کے لیے قرآن کو پڑھتا رہا، جو قرآن میں غلطی نکالنا چاہتا ہو وہ کتنا بڑا قرآن کا مخالف ہوگا۔ غلطی نکالنے کے لیے قرآن پڑھتا رہا، ایک دن ایسا ہوا قرآن میں تو غلطی نہ نکال سکا، قرآن نے اسے کلمہ پڑھوا دیا۔ سبحان اللہ۔ خود ہی اب اسلام کا پرچارک بن گیا، اتنی بڑی والی اسلام کا پرچار کرتا ہے۔ تو یہ فرعون کی جو کنیز تھی نا اسلام پر تھی مگر کسی کو پتا نہ تھا۔ اے بچوں، اے سرکاری نگر والے خاموش، اے سرکاری نگر والے بالکل بیٹری تو ادھر کر دوں گا، بالکل خاموش رہنا۔ اصل میں 12 بجے کے بعد تقریر کرنا بڑا مشکل ہے، چھپانا بھی پڑے گا، جگانا بھی پڑے گا، سب اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے صرف دھواں دھار بولتے ہو۔ اس لیے میں ان سے کہہ رہا بھائی مجھے صحیح ٹائم دینا، تو انہوں نے 10:30 کا ٹائم دیا۔ اب کیا ہے، اب جو ہے تمہیں ہر چیز پہ توجہ دینا پڑے گی تمہاری، ورنہ معاملہ گڑبڑا جائے۔ بڑھاپے میں ہر چیز پہ دھیان رکھنا پڑتا ہے، جوانی میں تو سردی میں بھی بغیر چادر کے نیند آتی، لیکن بڑھاپے میں ہے خیال رکھنا۔ آپ سمجھے؟ ہاں خیال بڑھاپے میں گر گیا ہڈی ٹوٹ جائے گی، جڑے گی نہیں۔ جوانی میں چھڑانے بھی لگا گا جب بھی کچھ نہ ہو جائے، اتنی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں اگر سنیں آپ، کنیز تھی، اچھا وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، یہ کنیز تھی، اس کی کیا اوقات ہے، لیکن اسلام پہ جو عمل کرتا ہے وہ پھر بلوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ فرعون کے بیٹیوں کے یہ کنگھی کر رہی ہے، فرعون کے بیٹی کے کیا کر رہی ہے؟ بال میں کنگھی، کون؟ خادمہ، کنیز۔ کنگھی کرتے کرتے زمین پہ گر گئی، جیسے کنگھی گری اس نے بسم اللہ پڑھ کے کنگھی کو اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے جب لفظ بسم اللہ سنا تو حیرت پڑ گیا، تو میرے بابا کو نہیں مانتے خدا؟ کہنے لگی نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جس نے تیرے ابا کو بھی پیدا کیا ہے۔ کہنے لگی ابھی کہوں گی، لوگوں ذرا غور کرو، آج کا ہوتا ڈر جاتا مت کہنا، لیکن نہیں، فرعون کی کنیز نے کہا اب کہہ دے یا پھر کہہ دے، جب تیرا دل چاہے جب کہہ دے، میں اللہ کو ایک مانتی ہوں۔ اس نے جا کر کے کہہ دیا باپ فرعون، جسے تو نے اپنے محل میں رکھا ہے، جسے تو نے اپنے حرم میں رکھا ہے، وہ تیری نہیں ہے، وہ تجھے خدا نہیں مانتی۔ کہا پھر کسے مانتی ہے؟ کہا وہ تو اس کو خدا مانتی ہے، وہ کہتی جس نے سب کو پیدا کیا وہ خدا ہے، جس نے تجھے بھی پیدا کیا وہ خدا۔ فرعون جلال میں آ گیا، فرعون نے کہا بلاؤ، بلایا گیا۔ فرعون کے دربار میں ایک کنیز کھڑی ہے، یار شکوہ اس بات کا نہیں جو مخالفت ہو رہی ہے، شکوہ اس بات کا ہے کہ تم چھوڑ کیوں دیے اسلام کو۔ میری تقریر کا ٹاپک ہی ہے مخالفت سے فرعون کر دیا آج، اور کس کی کنیز کی اوقات کیا پھونک مارے تو ختم کر دے یار۔ کہاں کنیز اور کہاں یار وہ فرعون، کوئی مقابلہ ہے؟ چینٹی اور ہاتھی کا بھی مقابلہ نہیں۔ تم شکل کرو گے مخالفت سے کیا ہوتا ہے؟ مخالفت جتنی اسلام کی ہوگی اتنا ہی اسلام اوپر اٹھے گا۔ شکوہ تم سے تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرعون نے کہا کسے مانتی ہے؟ کہا خدا کو۔ کہا کون ہے تیرا خدا؟ کہا جو تیرا بھی خدا ہے وہ ہے میرا خدا۔ کہا جانتی ہے؟ میں کام پہلے سے جانتے ہیں۔ تجھے پتا نہیں میں تیرا کیا کروں گا؟ تو پتا کیا جواب دیا؟ کہنے لگی تو کچھ نہیں کر سکتا، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نوجوانوں
آج قسم کھا کے اٹھنا، دنیا کتنی بھی مخالفت کرے میری بہنوں، قسم کھا کے اٹھنا کرو، ہمیں اسلام کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں؟ ستمگر تو بھی آزما اور ہم بھی آزمائیں گے، ہائے ہائے ہائے، تو بھی آزما اور ہم بھی آزمائیں گے۔ فرعون نے کہا ایک کڑھائی میں تیل کو گرم کیا جائے، ایک کڑھائی میں تیل کو گرم کیا گیا، کڑھائی میں جب تیل کو گرم کر دیا گیا، تیل ابلنے لگا، تیل جوش مارنے لگا۔ فرعون بولا جانتی ہے اس تیل میں ڈالتے کے ساتھ ہی تو بھن جائے گی اور تو اس تیل کے اندر پڑتے کے بعد ہی دم توڑ دے گی، اب یا تو مجھے خدا مان لے، اور اگر مجھے خدا نہیں مانتی تو پھر تیرا ٹھکانہ یہ کھولتا ہوا تیل ہے۔ کہا فرعون تو مجھے راستے سے چھڑا نہیں سکتا، اسلام کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا، مخالفت کرنا ہے کر، مگر تو چاہتا ہے کہ اسلام کا راستہ چھوڑ دوں، یہ ہو نہیں سکتا، تیرا تیل کو تیل، اس کے بعد میں بھی اگر کوئی اور ستم ہے تو کر کے دیکھ لے، مگر مجھ سے اسلام نہیں چھڑا سکتا۔ ذرا غور کرنا، اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی خاتمہ کی، فرعون نے خاتمہ کی بچی کو اٹھایا، پیر پکڑ کے الٹا کر دیا، الٹا کرنے کے بعد کڑھائی کے قریب لے آیا۔ لوگوں اگر تمہیں مارا جائے تو شاید تم ایک پرستہ برداشت کر لو، لیکن تمہاری سامنے تمہاری اولاد کو کاٹا جائے دل پھٹ جائے گا، تمہاری اولاد کو تم ستم کیا جائے تمہارا دل تڑپ جائے گا، تمہاری اولاد کو اگر تمہیں بھوکا رکھا جائے شاید برداشت کر لو، لیکن اپنی اولاد کے فاقے تم برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں پیاسا رکھا جائے شاید برداشت کر لو، لیکن اپنی اولاد کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ معلوم ہے، ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، بیٹی کو اس لیے میں اچھالا اور الٹا کر کے کہا اس میں ڈال دوں گا، اب بھی میرے اوپر ایمان لے۔ جس خدا نے یہ ایک جان دی ہے اس کے نام میں ایک نہیں، اگر کروڑوں جانے بھی دے تو ایک ایک کر کے اس لڑائی میں اپنی جانوں کو قربان کر دوں گی، مگر خدا کا راستہ نہ چھوڑا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس۔ ایک کر کے اور تم چھوڑے پڑے ہو، تم کس لیے اسلام کا راستہ چھوڑے پڑے ہو؟ تو تم کہو گے حضرت تم ہے تو مسلمان تو ہو، راستہ کہاں مسلمانوں والا؟ راستہ بتاؤ کہاں مسلمانوں والا؟ کہ مسلمان کے راستے میں جھوٹ ہے، کہ مسلمان کے راستے میں شراب ہے، کہ مسلمان کے راستے میں لوگوں کو سلانا ہے، کہ مسلمان کے راستے میں دین کی مخالفت کرنا نہیں۔ ہم نے اسلام کا راستہ کیا چھوڑا؟ خدا کی قسم کو ذلیل ہو کے رہ گئے، اس کی